آج کل گندم کی کٹائی کا موسم تھا۔ فصل اپنے وقت پر پک کر تیار ہو چکی تھی۔ میں بھی اسکول جانے کی بجائے اماں کے ساتھ گندم کی فصل کی کٹائی کر رہی تھی۔ ہمارے ٹیچرز ہمارے پیچھے پیچھے کھیتوں میں آ جاتے تھے کہ ہم لوگ اسکول چلیں اور بیٹھ کر پڑھیں۔ ہمارے گاؤں کا وہ واحد سرکاری اسکول تھا۔ پچھلے دنوں گورنمنٹ نے کافی سختی کی ہوئی تھی۔ اگر بچے اسکول میں نہیں آتے تھے اور ان کی بہت زیادہ غیر حاضریاں درج ہوتی تھیں تو ٹیچرز کو اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑتا تھا۔ ٹیچرز کو اپنی نوکری کی فکر تھی، ورنہ انہیں بچوں کو تعلیم یافتہ کرنے کی کوئی خاص خواہش نہیں تھی۔ مگر گاؤں میں بچوں کا پڑھائی کی طرف اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا۔ وہ لوگ اسکول میں آتے ہی نہیں تھے، یا پھر بریک کے وقت بچے کھیتوں میں نکل جاتے۔ استاد پکڑ پکڑ کر بچوں کو واپس اسکول لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ میری عمر 13 برس تھی، لیکن میں ابھی صرف 5ویں جماعت میں تھی۔ گاؤں میں بچوں کو لیٹ اسکول داخل کروایا جاتا ہے۔ مجھے بھی اماں نے 6 سال کی عمر میں اسکول داخل کروایا تھا۔ اپنے گاؤں کے بچوں کی طرح پڑھائی میں میرا بھی دل نہیں لگتا تھا۔ ویسے بھی اماں اکیلے اتنا کام نہیں کر پاتی تھی۔ میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سنبھالنا پڑتا تھا۔ سارا دن اماں کا ابا کے ساتھ کھیتوں میں ہی گزر جاتا۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو میں ہی دیکھ لیتی، یا پھر کبھی کبھار گندم کی کٹائی کے موسم میں مجھے بھی اماں اور ابا کا ساتھ دینا پڑتا۔ کبھی تو میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو گھر ہی چھوڑ آتے، یا پھر وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہی کھیتوں میں کھیلتے رہتے، لیکن وہاں پر اکثر کیڑے مکوڑے بھی ہوتے تھے۔ برسات کے موسم میں بہت زیادہ سانپ اور بچھو بھی کھیتوں میں آ جاتے تھے، تو ان دنوں اماں پھر ہم لوگوں کو کھیتوں میں آنے سے منع کرتی تھیں۔ ہمارے پاس 2 بھینسیں بھی تھیں جن کا دودھ بیچ کر ہم پیسے کما لیتے۔ سال میں 2 بار جب گندم کی کٹائی ہوتی تو تب فصل بیچ کر ہمیں جو پیسے حاصل ہوتے، پورا سال انہی پیسوں سے ہم لوگوں نے گزارا کرنا ہوتا تھا۔ اگر اس کے علاوہ تھوڑی بہت سبزی بوئی جاتی جسے شہر میں جا کر بیچ آتے، مگر اس سے زیادہ نفع حاصل نہ ہو پاتا تھا۔ ضروریات زندگی کو پورا کرنا بھی بہت مشکل تھا، اور ہمارے لیے اچھا کھانا بھی بہت خوش قسمتی کا کام تھا۔ گڑ کے موسم میں ہمیں گڑ والے چاول کھانا نصیب ہوتے تو یوں لگتا جیسے عید کا دن ہو۔ ہم لوگ پورا تسلا ہی منٹوں میں چٹ کر جاتے۔ ہم لوگ دیسی بچے تھے، بہت زیادہ کھانا کھاتے اور پھر کام بھی اسی طرح زیادہ کر لیتے۔ میں تو بہت زیادہ تیز بھاگ لیتی تھی اور بہت زیادہ وزن اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی تھی۔ اکثر گاؤں کی عورتیں مجھے دیکھ کر کہتی تھیں، ماشاءاللہ تمہارے اندر تو بہت ہمت اور طاقت ہے۔ قد کاٹ بھی میرا کافی اچھا تھا۔ میں 13 سال کے بجائے 18 سال کی لگتی تھی۔ جب میں کسی کو اپنی اصل عمر کے بارے میں بتاتی تو کسی کو یقین ہی نہیں آتا تھا۔ دراصل میرے ماں باپ بھی ایسے ہی اونچے لمبے صحت مند تھے، اسی لیے میں بھی اپنے خاندان پر ہی گئی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اگرچہ سخت جان ہوتی ہیں، ان کا مزاج بھی بہت کڑوا ہوتا ہے۔ میری اماں کا مزاج بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ سارا دن کام کر کر کے اماں تھک جاتی تھیں تو وہ عام سی بات بھی بہت سخت لہجے میں کرتی تھی۔ ان سے کسی کی بات برداشت ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہتی تھیں، میں سارا دن محنت کر کے اپنے ہاتھوں سے کماتی ہوں، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجھے معمولی سی بات بھی کرے اور کسی قسم کا کوئی تانا دے۔ اور میرے ابا کا مزاج بھی ایسا ہی تھا، لیکن دل کے بہت غنی آدمی تھے۔ اکثر وہ دوپہر کو اچار کے ساتھ روٹی کھا رہے ہوتے تھے، اور اس دوران ان کے پاس کوئی بندہ اگر آ کر بیٹھ جاتا تو وہ اپنے ساتھ اس بندے کو بھی ضرور روٹی کھلاتے۔ ہمارے گاؤں میں کسی کو اچار کے ساتھ روٹی نصیب ہونا بھی بہت بڑی بات تھی، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے پاس صرف ایک وقت کی روٹی کھانے کو ہوتی، دوسرے وقت انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ انہیں کھانا ملے گا بھی یا نہیں۔ ہمارے گھر کے صحن میں آموں کا درخت تھا، جہاں سے کچے آم توڑ کر اچار ڈال دیا جاتا تھا۔ وہ اچار پورا سال استعمال ہوتا رہتا تھا۔ ہمارے گھر میں تازہ دودھ بھی آ جاتا تھا۔ اماں اس میں سے ملائی اتار کر مکھن یا دیسی گھی بنا لیتی، اور ہم لوگ اسی مکھن کے اوپر تھوڑی سی چینی ڈال کر یا گڑ ڈال کر روٹی کے ساتھ کھا لیتے۔ ہم لوگ ایسی ہی چیزوں کے ساتھ اپنا پیٹ بھر لیتے تھے۔ کبھی کبھار کھیتوں میں سے کوئی مولی یا گاجر توڑ لیتے، مگر پیسوں کی ہمارے گھر قلت تھی۔ نہ ہی ہم لوگ بہت زیادہ کپڑے بنوا پاتے تھے، اور نہ جدید استعمال کی چیزیں ہمارے گھر میں موجود تھیں۔ گوشت بھی کبھی کبھار ہمیں سال میں 1 دفعہ نصیب ہو جاتا۔ اگر ابا کو بکری کا بچہ سستے داموں مل جاتا تو اسے پال کر 1 سال کے بعد اس کی قربانی کی جاتی تھی۔ اسے بھی ہم لوگ بہت پیار اور محبت کے ساتھ پالتے۔ جس دن بکرے نے ذبح ہونا ہوتا تھا، ہم سب بہن بھائی بہت زیادہ روتے تھے، کیونکہ ہمیں اس سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی تھی۔ لیکن ہم لوگ اس بکرے کا گوشت اپنے گھر میں زیادہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ ابا انہیں غریبوں میں بانٹ دیتے تھے،
کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ پورا سال لوگوں کو گوشت نصیب نہیں ہوتا۔ کم از کم عید کے دن ہم سب کو ایسے لوگوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے تاکہ عید کی خوشیوں میں وہ بھی شامل ہوں۔ ہمارے گھر بھی کچھ ایسے ہی حالات ہوتے تھے، ہم بھی ہر سال قربانی نہیں کر پاتے تھے، ایسا چانس کبھی کبھار ہی نصیب ہوتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک بہت ہی گندا نالا بہتا تھا۔ برسات کے دنوں میں وہ نالا اوپر تک بھر جاتا اور پانی ارد گرد کے کھیتوں میں جانے لگتا۔ ان دنوں بہت زیادہ سانپ بھی اس کے اندر ہوتے اور وہ بھی کھیتوں میں آ جاتے تھے۔ اس کے آس پاس بہت سارے درخت تھے، وہ بالکل ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ وہ جگہ درختوں کا جھنڈ کے نام سے مشہور تھی، وہاں پر دن اور رات میں کوئی نہیں جاتا تھا۔ گاؤں میں یہی بات مشہور تھی کہ یہاں پر جنات رہتے ہیں۔ کافی دفعہ لوگوں کا گزر یہاں سے ہوا تو جنات نے انہیں بہت زیادہ ڈرایا اور دھمکایا۔ بہت مشکل سے بچ کر وہ اپنے گھر تک پہنچے اور کافی دنوں تک لوگوں کا دماغ ٹھکانے پر نہ رہتا۔ وہ نہ جانے کیا الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے، پھر خود ہی چند دنوں بعد ٹھیک ہو جاتے۔ میں اور میرے بہن بھائی اکثر اس جگہ پر جانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن دور سے ہی ہم دیکھ کر واپس بھاگ جاتے کیونکہ ہمت ہی نہ پڑتی ایسے ایڈونچر کرنے کی۔ اس طرح کے ایڈونچر کرنے کا ہم لوگوں کو بہت ہی شوق تھا۔ ہم گاؤں کے بچے تھے، ہم شہری بچوں کی طرح بہت زیادہ ڈرپوک نہیں تھے، مگر اس کے باوجود بھی تھے تو ہم بچے ہی، تو جلدی خوفزدہ ہو جاتے۔ اسی درختوں کے جھنڈ کے ساتھ قبرستان تھا۔ وہ قبرستان کافی عرصہ پہلے بند ہو چکا تھا۔ لوگ اب وہاں پر جنات کے خوف سے اپنے مردے دفن نہیں کرتے تھے۔ اس قبرستان کی قبریں بھی بہت زیادہ نیچے بیٹھ گئی تھیں۔ کبھی کسی نے وہاں پر مٹی ڈلوا کر قبروں کی حالت بھی سدھارنے کی کوشش نہیں کی۔ کافی دفعہ لوگوں کے منہ سے سننے میں آیا کہ یہاں پر کالے جادو والے بیٹھ کر کالا جادو کرتے ہیں اور جنات کو بھی قابو کرنے کے عمل اسی قبرستان میں کیے جاتے ہیں۔ نہ جانے اب ان باتوں میں کتنی سچائی تھی، کیونکہ اماں کہا کرتی تھیں کہ لوگ من گھڑت باتیں بناتے ہیں اور ہر طرف پھیلا دیتے ہیں، اسی لیے ایسی باتوں پر یقین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی جنات کو اگر ہم تنگ نہیں کریں گے تو وہ بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے، اسی لیے ایسی باتوں پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنا دماغ کام کی باتوں پر لگایا کرو۔ ابھی تک میں نے اپنا قرآن بھی مکمل نہیں کیا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک حافظ صاحب تھے اور ان کی بیگم بھی حافظہ تھیں۔ محلے کے لڑکوں کو حافظ صاحب قرآن کی تعلیم دیتے اور لڑکیاں ان کی بیگم سے پڑھتیں۔ بہت زیادہ کام کے بوجھ کی وجہ سے اماں ہماری پڑھائی اور لکھائی کی طرف توجہ نہ دے پاتیں۔ انہوں نے ہر جگہ ہی ہمیں کافی لیٹ داخل کروایا تھا۔ میں نے ابھی تک ایک قرآن پاک بھی مکمل نہیں کیا تھا۔ چند ایک پارے میرے رہتے تھے، وہاں پر بھی میں روز نہیں جا پاتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے حافظ صاحب کی بیگم سے کافی ڈانٹ پڑتی تھی۔ وہ مجھے کہتی تھیں کہ میں کم از کم ایک دفعہ تو قرآن پاک مکمل کروں۔ کہ رات تو میری کافی اچھی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ایک مزار بھی تھا۔ گاؤں کے لوگ ویسے بھی ایسی چیزوں پر بہت زیادہ یقین رکھتے تھے۔ وہ اپنی منتیں مرادیں پوری کرنے کے لیے مزار پر جاتے اور دعائیں مانگتے، اور جب ان کی دعا قبول ہو جاتی تو جو منت مانگی ہوتی تھی اس کو پورا کرتے۔ جب وہاں پر کوئی چیز بانٹی جاتی تو پورا گاؤں ہی وہاں پر کھانے کے لیے چلا جاتا تھا۔ لوگ زیادہ ہو جاتے اور کھانا کم پڑنے لگتا۔ ایک دن میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو پکڑ رہے تھے۔ ایسے ہی کھیلتے کھیلتے ہم لوگ گندے نالے پر جا پہنچے۔ پاس وہی درختوں کا جھنڈ بھی تھا اور قبرستان بھی۔ میرے بہن بھائی تو ڈر گئے اور فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ میں چاہ کر بھی وہاں سے قدم نہیں اٹھا پا رہی تھی، جیسے کسی طاقت نے مجھے اپنے قابو میں کر لیا ہو۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو آواز دی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں، لیکن انہوں نے میری بات ہی نہ سنی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے اپنا آپ ہلکا محسوس ہوا۔ میں آہستہ آہستہ گھر کی جانب چلنے لگی۔ پھر اچانک راستے میں مجھے ایک نوجوان ملا۔ وہ کافی اونچا، لمبا اور صحت مند تھا۔ اس کے گال بے حد سرخ و سفید تھے۔ اتنی سفید رنگت تو میں نے کبھی کسی عورت کی بھی نہیں دیکھی تھی، اور اس کی جلد اس قدر چمکدار تھی جیسے کسی عورت کی ہوتی ہے۔ میں تو بس اس کی خوبصورتی میں ہی کھو گئی تھی۔ اپنا آپ اس سے کمتر محسوس ہونے لگا تھا۔ میں کم مائیگی کے اس احساس کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔ میری آنکھیں اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ مجھے یوں دیکھتا پا کر بہت اترانے لگا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں تو اسے مسلسل دیکھ رہی ہوں، اور یقیناً یہ بات اس کے لیے بہت فخر کا باعث بنتی کہ ایک لڑکی اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئی ہے۔ میں نے فوراً اپنی نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹا لی اور اس کے پاس سے گزرنے لگی۔ اس نے مجھے آواز دی، اے حسینہ، بات تو سنو۔ اپنے لیے یہ لقب میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا کہ وہ مجھے ایسے القابات سے مت نوازے۔
یہ بازاری لینگویج مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، پھر تم مجھے اپنا نام بتا دو۔ میں نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، میں راہ چلتوں کو اپنا نام نہیں بتاتی۔ میں گاؤں کی لڑکی تھی، سارا دن گھر سے باہر ہی گزر جاتا تھا اور مختلف طرح کی عورتوں اور لڑکیوں میں میرا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اس لیے ہم دیہاتی لڑکیاں شہر کی لڑکیوں سے تھوڑی زیادہ چالاک ہوتی ہیں۔ میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن میں اپنی عمر سے زیادہ ہی تیز تھی۔ اس کی وجہ میرا ماحول تھا، مگر میں جس حد تک بھی تیز ہوتی، دنیا والوں سے ابھی میں مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے نخرے دکھانے کے باوجود بھی اس نے مجھ سے میرا نام پوچھ کر ہی دم لیا۔ آہستہ آہستہ وہ میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنا بھائی آتا دکھائی دیا۔ وہ مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ یہ لوگ مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اب اس کی پٹائی میرے ہاتھوں پکی تھی۔ میں فوراً اس کے پیچھے لپکی۔ بھاگتے بھاگتے درخت کی ایک موٹی ٹہنی بھی توڑ لی تاکہ ان کی چھترول کر سکوں۔ اگلی دفعہ یہ لوگ یاد رکھیں گے کہ بہن کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا۔ اگلے کافی دنوں تک وہ لڑکا مجھے یاد آتا رہا۔ اس کے بعد دوبارہ میں گندے نالے کے پاس نہیں گئی تھی۔ انہی دنوں ہم لوگوں نے فصل لگائی ہوئی تھی، بس پکنے کے لیے تیار ہی تھی۔ میں دعا کر رہی تھی کہ سیلابی بارشیں نہ ہوں، ورنہ ساری فصل بہہ جاتی اور ہمارا بہت نقصان ہو جاتا۔ یہ ہماری کافی مہینوں کی محنت ہوتی تھی۔ انہی پیسوں سے ہم لوگوں نے پورا سال گزارنا تھا۔ ویسے بھی کسان کے لیے اس کی فصل کا تباہ ہو جانا بہت تکلیف دہ ہوتا تھا، کیونکہ اپنے بچوں کی طرح وہ اس پر محنت کرتے تھے، دن رات ایک کرتے، پھر کہیں جا کر فصل تیار ہوتی تھی اور کچھ پیسے ہمارے ہاتھ آتے تھے۔ لیکن انہی دنوں بے موسمی بارشیں شروع ہو چکی تھیں۔ ہم سب بہت پریشان تھے، دن رات یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہماری فصل کو ڈوبنے سے بچا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک رات بجلی بہت کڑک رہی تھی، ہر طرف موسلادھار بارش نے شور مچا دیا۔ بادلوں کی گھن گرج بھی ہمارے کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ ٹھنڈی ہوائیں بھی ہر طرف ناچ رہی تھی۔ بارش اس قدر تیز تھی کہ ہمارے صحن میں بھی کافی پانی کھڑا ہو گیا، اور ہم لوگوں کو تو پکا یقین ہو گیا تھا، یقیناً اتنی تیز بارش ہماری ساری فصل کو تباہ کر چکی تھی۔ صحن سے باہر ہم لوگوں نے چھوٹی سی دیوار کھڑی کر دی تھی، ورنہ صحن سے سارا پانی ہمارے کمروں کے اندر آ جاتا اور سامان خراب ہونے لگتا۔ ہمارے پاس اتنا سرمایہ بھی نہیں تھا کہ ہم گھر کے سامان کو ٹھیک کرواتے یا نیا سامان لے لیتے۔ ہمارے گاؤں میں تو ایک بار لڑکی کو جو جہیز دیا جاتا تھا، ساری زندگی وہ اسی جہیز کے ساتھ گزار دیتی۔ وہی پرانے برتن ساری زندگی ان کے زیر استعمال رہتے، انہیں تبدیل کرنے کا رواج بھی نہیں تھا۔ جب تک برتن کی حالت ایسی نہ ہو جاتی کہ وہ دوبارہ استعمال کے قابل نہ رہتا، تب تک نیا برتن نہیں آتا تھا۔ اگلے دن ہم سب کھیتوں میں گئے تو ہر طرف پانی ہی کھڑا تھا۔ ہماری ساری فصل تباہ ہو کر اس پانی میں بہہ رہی تھی۔ ہم لوگ بہت غمزدہ ہوئے، بہت ہی تکلیف کا مرحلہ تھا۔ ایسا صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوا تھا، بلکہ تقریباً گاؤں کے سب لوگوں کی فصل تباہ ہو چکی تھی۔ ہم لوگ ایک سال کے لیے اپنی گندم اور چاول کو ذخیرہ کرتے تھے۔ جب نئی فصل آتی تو پھر اس سے اگلے سال کے لیے اناج کو ذخیرہ کر لیا جاتا تھا۔ بہت پریشانی کا عالم تھا، کیونکہ پچھلے سال کا ذخیرہ شدہ اناج اب ختم ہونے والا تھا، اور فصل بیچ کر حاصل ہونے والے پیسوں سے ہم نے اپنے کپڑے اور چند ضروری اشیاء خریدنی تھی۔ اب یہ سب کیسے ہوتا؟ پہلے بھی ہم کوئی بہت زیادہ اشیاء تو نہیں خرید پاتے تھے، بس چند ضرورت کے کپڑے ہی لیے جاتے تھے۔ اس بے موسمی بارش میں بہت زیادہ سانپ اور کچھوے ہمارے کھیتوں میں آ چکے تھے۔ ابا نے ہم لوگوں کو منع کیا تھا کہ ہم گھر سے باہر نہ نکلیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی سانپ ہمیں ڈس لے۔ جب گھر میں ماں باپ پریشان ہو تو اس کا اثر اولاد پر بھی ہوتا ہے۔ اسکول جانا تو پہلے ہی میں نے کافی عرصے سے چھوڑ رکھا تھا، کبھی کبھار بس حافظ صاحب کی بیوی کے پاس چلی جاتی تھی۔ کچھ دنوں سے میں کوشش کر رہی تھی کہ میں روزانہ وہاں جاؤں اور اپنا قرآن پاک مکمل کر لوں۔ 1 مہینے تک مسلسل میں وہاں گئی اور کوئی ناغہ نہ ڈالا۔ میرا قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ میں حافظ صاحب کی بیگم سے کہنے لگی کہ وہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں کشادگی پیدا کرے۔ وہ بھی گاؤں کے حالات سے واقف تھیں کہ بارش نے کیسے سب کی فصل کو بہا دیا ہے۔ اب تو ہم لوگوں پر قرضے لینے کی نوبت آ گئی تھی۔ گاؤں کے چند ایک بڑے زمیندار تھے جن سے ابا نے کچھ قرضہ لیا اور دوبارہ فصل لگانے کا سوچا۔ گھر کا نظام جیسے تیسے چل رہا تھا، اناج ختم ہو چکا تھا۔ کبھی کبھار اماں تھوڑے سے پیسوں سے آٹا خرید کر لے آتی۔ ہم سب بہت خوش خوراک تھے، اتنے سے آٹے سے ہم لوگوں کا کچھ بھی نہیں بنتا تھا۔ اماں کو بھی رونا آ جاتا تھا کہ پورا سال وہ لوگ روٹی تو پیٹ بھر کر کھاتے تھے،
اب یہ کیسی نوبت آ گئی؟ یہی حال چاول خریدتے ہوئے بھی ہوتا۔ چاول تو آٹے سے بھی زیادہ مہنگے تھے۔ کبھی کبھار مہینے میں ایک دفعہ اماں چاول لاتی تھی۔ ہم لوگ تو گھر کے چاول کھانے کے عادی تھے اور اماں وافر مقدار میں چاول پکاتی تھی اور ہم پورا دن ہی وہ کھاتے رہتے تھے۔ اب تھوڑے سے چاول دیکھ کر ہم سب کے منہ بن جاتے۔ اماں ہم لوگوں کو سمجھاتی تھیں کہ ناشکری نہیں کرتے۔ زندگی میں مجھے پہلی بار اپنے گھر میں موجود نعمتوں کی فراوانی کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ وہ نعمتیں تھیں جنہیں کبھی ہم نے گنا ہی نہیں تھا۔ ایک دن میں بہت ہی اداس تھی۔ اداسی کی حالت میں کھیتوں میں چل رہی تھی۔ چلتے چلتے مجھے احساس ہی نہ ہوا، میں گندے نالے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو خود کو وہاں کھڑے پایا۔ آج مجھے وہاں ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ شاید جو خیالات میرے ذہن پر حاوی تھے وہ ڈر پر بازی لے گئے تھے۔ اب تو میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی تھی اور حافظ صاحب کی بیگم نے رزق میں اضافے کے لیے جو تسبیح بتائی تھی وہ بھی ریگولر پڑھ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں حالات نہیں بدل رہے تھے۔ میں نے حافظ صاحب کی بیگم سے کہا تھا کہ ابھی تک ہمارے گھر میں رزق میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا، تو وہ کہنے لگیں کہ صبر سے کام لو، یہ تسبیحات آہستہ آہستہ کام کرتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کو پڑھنے کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت بڑھ جائے۔ مطلب جو رزق ہمارے گھر میں آتا ہے اللہ اسی میں اتنی برکت ڈال دے کہ وہ ہم سب کو پورا ہو جائے اور اس پہ کمی نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی مجھے ان کی ایسی مشکل باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، میں خاموش ہو جاتی تھی۔ میں خاموشی کے ساتھ گندے نالے کے پانی کو دیکھ رہی تھی، وہاں پر بطخیں تیر رہی تھی۔ اچانک وہی نوجوان آ گیا جو اس دن مجھے ملا تھا۔ آج بھی وہ ویسا ہی حسین و جمیل لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی ریاست کا شہزادہ ہو۔ اسے دیکھتے ہی میری پریشانی زائل ہونے لگی۔ اس نے میری طرف ایک دلکش مسکراہٹ اچھالی، لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا بلکہ اپنے چہرے کو سپاٹ رکھا، جبکہ اندر سے مجھے اس کا آنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ آج یہاں کا راستہ کیسے بھول آیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ تو رہتا ہی یہی ہے۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی مگر وہاں پر آس پاس کوئی بھی مکان نہیں تھا بلکہ کھیت ہی کھیت تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور تیز لہجے میں کہا کہ وہ میرے ساتھ مذاق مت کرے، مجھے کسی لڑکے کا اپنے ساتھ مذاق کرنا پسند نہیں ہے۔ میں نے اکثر لڑکیوں کے منہ سے سنا تھا، لڑکوں کے ساتھ اگر زیادہ فری ہو یا انہیں لفٹ کرواؤ تو وہ پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں۔ ادھر ادھر سے سنی سنائی باتوں پر میں عمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہنے لگا کہ وہ سچ بول رہا ہے، وہیں پر ان درختوں کے جھنڈ میں رہتا ہے۔ میں نے وہاں نظر دوڑائی تو سناٹے کے سوا وہاں کچھ نہیں تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہاں پر کوئی بھی ذی روح نہیں رہ سکتا۔ میں نے اسے دوبارہ کہا کہ وہ ایسے بھونڈے مذاق اپنے پاس ہی رکھے۔ ایک ہوش مند انسان دن کے وقت بھی ان درختوں کے جھنڈ کے اندر نہیں جا سکتا، اور وہاں پر زندگی گزارنا تو ایک انسان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ میں نے زور زور سے اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاتھ میں نے اپنے سینے پر باندھے ہوئے تھے۔ میری اتنی لمبی تمہید کے جواب میں وہ بولا، میں انسان ہی تو نہیں ہوں۔ میں نے اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا، اسے سنجیدہ لینے کی کوشش ہی نہ کی۔ میرے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ میں اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دے رہی۔ اچانک اس نے کہا کہ وہ ایک جن زادہ ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا کہ شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور اسے یقیناً علاج کی ضرورت ہے۔ شاید گاؤں میں آنے والے سیلاب نے اس کی فصل کے ساتھ ساتھ اس کے دماغ پر بھی اثر کر دیا ہے، یا پھر جن قابو کرنے کے چکر میں وہ خود کو ہی جن زیادہ سمجھنے لگ گیا ہے۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہا کہ وہ کسی قسم کا کوئی مذاق نہیں کر رہا۔ اگر میں چاہوں تو وہ مجھے اپنا جلوہ دکھا سکتا ہے۔ میں نے اس کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھا اور کہا، اگر تم سچ میں جن زادے ہو تو مجھے بہت سارا کھانا چاہیے۔ جو ہی میں نے فرمائش کی، اس جن زادے نے مسکراتے ہوئے ہاتھ گھمایا اور بہت سارا کھانا میرے سامنے آ گیا۔ میں صحیح معنوں میں اچھل پڑی۔ ایک نظر میں نے اسے دیکھا، ایک نظر کھانے کو، اور ایک نظر پاس کھڑے درختوں کے جھنڈ پر ڈالی۔ اس کا مطلب جو واقعات جنات کے حوالے سے مشہور تھے وہ سب سچ تھے۔ یہاں جنات کا بسیرا تھا۔ میں بس حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنی بصارت پر مجھے بھروسہ ہی نہیں ہو رہا تھا، ایسے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے خود کو چٹکی کاٹی اور یقین دلایا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ سامنے پڑا ہوا کھانا بھی بہت خوشبودار تھا۔ میرا دل للچانے لگا۔ اکیلے کھانے کو دل نہ مانا۔ اپنے بہن بھائی اور ماں باپ بھی یاد آ رہے تھے، لیکن ذہن میں یہی تھا کہ انہیں کیا کہوں گی، اتنا سارا کھانا کہاں سے آیا ہے۔ اس نے خود ہی میری مشکل کو آسان کر دیا۔ کہنے لگا کہ میں یہ سارا کھانا گھر لے جاؤں
اور یہی کہوں کہ مزار پر کسی نے منت مانگی تھی اور اس کو پورا کرنے کے لیے کھانا بانٹا گیا ہے۔ یہ آئیڈیا اچھا تھا، اس طرح کسی کو شک بھی نہ پڑتا۔ میں نے وہ کھانا اٹھایا اور گھر کی طرف چلنے لگی۔ پورے راستے میرے ذہن میں اس جن زادے کے بارے میں ہی خیال آ رہا تھا، لیکن جو کہانیاں میں نے اپنے بچپن میں سنی تھیں یا ابھی تک ہم لوگ سنتے آ رہے تھے، ان کے مطابق تو جن بہت ہی ظالم اور خطرناک ہوتے ہیں، وہ ہم انسانوں کو مارنے کے درپے ہوتے ہیں۔ یہ کیسا جن تھا جو اس قدر خوبصورت بھی تھا اور اس نے مجھے اتنا سارا کھانا بھی دے دیا؟ یہی سب باتیں سوچتے ہوئے میں گھر پر گئی۔ پھر آ کر میں نے سب کو کھانا دیا اور یہی بتایا تھا کہ مزار پر بانٹا جا رہا تھا۔ میرے بہن بھائی تو بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ چاول بہت وافر مقدار میں تھے۔ ہم سب نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ وہ کھانا بھی بے حد لذیذ تھا۔ دل کرتا تھا انسان کھاتا ہی جائے اور اپنا ہاتھ ہی نہ روکے، لیکن انسان کا پیٹ بھی ایک حد تک ہی کچھ کھا سکتا ہے۔ 2 دن تک ہم لوگ کھانا کھاتے رہے۔ اس کے اندر بے حد برکت پڑ گئی تھی۔ وہ چاول ختم ہونے کا نام ہی نہ لے۔ اگلے دن چاچی نصیبہ ہمارے گھر آ گئی۔ وہ کوئی بات سنا رہی تھی۔ اچانک میرے کانوں میں گندے نالے کا ذکر پڑا تو میں تجسس کے مارے وہیں پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ کافی وقت پہلے میرے شوہر آدھی رات کے وقت واپس آ رہے تھے۔ وہ جنوں اور بھوتوں وغیرہ سے نہیں ڈرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ لوگوں نے ویسے ہی گندے نالے کے پاس جن سے متعلق باتیں پھیلا دی ہیں۔ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے گھر آنے کے لیے اسی راستے کا استعمال کیا۔ اچانک جب وہ جھنڈ کے پاس آئے تو انہیں لگا جیسے کوئی 2 آنکھیں انہیں گھور رہی ہیں۔ انہیں یہی لگا کہ شاید کوئی جنگلی جانور اس طرف آ نکلا ہے، کیونکہ اکثر رات کے وقت جانوروں کی آنکھیں بتیوں کی طرح جلتی ہیں۔ انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر محسوس نہ ہوا، لیکن وہ قدرے چوکنے ہو گئے تھے تاکہ اگر کوئی جانور ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ وہ آرام سے چلتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ انہیں اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی اور کسی نے ان کا نام پکارا۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بہت ہی لمبا سا آدمی کھڑا تھا۔ انہوں نے اس آدمی کی طرف دیکھا تو اس کی لمبائی کسی درخت کی مانند تھی۔ اتنا لمبا آدمی انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑا بھی تھا اور اس کی آنکھیں بتیوں کی طرح جل رہی تھی اور وہ ہوا میں معلق تھا۔ اس کے پیر زمین سے اوپر اٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھتے ہی وہ ڈر گئے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی ماورائی مخلوق ہے۔ انہوں نے سرپٹ دوڑ لگا دی۔ وہ آدمی بھی ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور ان کا نام پکار رہا تھا، مگر انہوں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور گھر آ کر ہی انہوں نے سانس لیا۔ وہ جلدی جلدی دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ ہم لوگوں نے دروازہ کھولا۔ وہ فوراً اندر آئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ان سے تو بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ان کا سانس بے حد پھول چکا تھا۔ بہت مشکل کے ساتھ ہم نے انہیں چارپائی پہ بٹھایا اور پانی پلایا۔ جب ان کی سانس کچھ نارمل ہوئی تو انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہم لوگوں کو سنایا۔ پھر ہم نے انہیں کہا کہ دیکھیں، باتیں ایسے نہیں پھیلتی، ان کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی حقیقت تو ہوتی ہے۔ اس کے بعد سے انہوں نے اس راستے سے آنا مکمل طور پر ترک کر دیا تھا۔ مجھے بھی یہ بات اچھی طرح معلوم ہو چکی تھی کہ درختوں کے ان جھنڈ میں جنات رہتے تھے۔ میرا پالا ابھی ایک جن سے پڑ چکا تھا، مگر وہ تو بے حد اچھا جن تھا اور اس نے میری مدد بھی کی تھی۔ چاچی کی باتوں نے مجھے بھی خوفزدہ کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس کی بات کی طرف دھیان دوں، چاچی نصیبوں کی بات سنوں یا پھر اس جنزادے سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں سوچوں۔ چاچی نصیبہ اور بھی بہت سی باتیں کر رہی تھی، لیکن اپنے مطلب کی بات سننے کے بعد میں وہاں سے چلی گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس جنزادے سے میری ملاقات دوبارہ ہو جائے، مگر اب میرے دل میں ڈر بھی پیدا ہو چکا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلی دفعہ وہ میرے ساتھ کوئی الٹی سیدھی حرکت کر دے۔ وہ جنزادہ ایک دن مجھے اپنے گھر کے اندر نظر آیا۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے گھر پر مجھ سے نہ ملے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اسے یہاں پر دیکھ لے۔ اس نے کہا کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اگر کوئی دیکھ بھی لے گا تو وہ سب کچھ سنبھال سکتا ہے، اس کے پاس بہت طاقت ہے۔ میں اسے بولی کہ اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ وہ جنزادہ ہے تو سب اس سے ڈر جائیں گے اور اسے بھگانے کے لیے امی کو کسی پیر بابا کے پاس جانا پڑے گا اور پھر وہ بابا تمہیں قید کر لے گا۔ تمام گاؤں والوں کی طرح میرا اعتقاد بھی ان پیر بابا پر بہت پکا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں ہم بچپن سے ہی ایسی چیزیں سنتے آتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگ گیا جیسے میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ پیر بابے یہ تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ویسے بھی یہ لوگ نقلی ہوتے ہیں، بہت کم ایسے ہیں جو کچھ علم رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔
ہاں، کالے جادو والے ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، لیکن میں انہیں بھی کافی دفعہ مات دے چکا ہوں۔ ویسے بھی کالے جادو تو ہمارے مذہب میں بھی منع ہے۔ اس بات پر ہماری لمبی بحث ہوئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اگر میں چاہوں تو وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ ہمارے گھر کے حالات کے بارے میں اسے علم ہو چکا تھا۔ میں بار بار اس کی مدد نہیں لینا چاہتی تھی، کیونکہ گھر والوں سے کیا کہتی۔ بار بار جھوٹ بولنا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ حافظ صاحب کی بیگم کہتی تھی کہ جھوٹے لوگ اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہیں، اور جو انسان بار بار جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ جھوٹا ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ میں ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی کہ اللہ مجھے جھوٹا لکھ دے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ رہنے دے، کیونکہ گھر میں کسی کو سچ تو بتا نہیں پاؤں گی، اور جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتی۔ اگلے دن ہمارے پاس موجود رقم بھی ختم ہو چکی تھی۔ اماں کے ماتھے پر موجود سوچ کی لکیریں بہت گہری ہو چکی تھی۔ یقیناً وہ بہت زیادہ سوچنے لگی تھی۔ گھر میں آٹا خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ جتنے پیسے ابا نے لون لیا تھا وہ سب فصل لگانے پر لگ گیا۔ فصل تیار ہونے میں ابھی کافی وقت تھا، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ اگر قرضوں میں ڈوب جاتے تو جتنے پیسے بھی فصل بیچ کر حاصل ہونے تھے وہ تمام قرضے لوٹانے میں ہی ختم ہو جاتے، اور ہمارا حال پھر دوبارہ وہی ہو جاتا۔ یہی سب سوچیں اماں کی راتوں کی نیند اڑا رہی تھی۔ بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے ہماری چھت پر سیمنٹ بھی اکھڑ چکا تھا، جہاں سے پانی رس کر ہمارے کمروں کی دیواروں کو گیلا کر رہا تھا۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت تھی۔ سیمنٹ لگانا تو ابا کو آتا تھا، لیکن اسے خریدنے کے پیسے ہمارے پاس موجود نہیں تھے۔ ایسے چھوٹے موٹے کام ہم لوگ خود کر ہی لیتے تھے۔ ہم نے تو ایک دفعہ بھی اپنے گھر کی دیواروں پر چونا نہیں پھیرا تھا۔ ایک چھوٹی سی سیکنڈ ہینڈ فریج بھی پچھلے سال ہی خریدی تھی، جس کے اندر رکھنے کے لیے ہمارے پاس اتنا سامان ہی نہیں ہوتا تھا۔ گرمیوں میں بس ٹھنڈا پانی رکھتے تھے، اور بجلی کے بل سے بچنے کے لیے اسے بھی آدھا دن بند رکھتے۔ ایسے ہی چھوٹی موٹی بچت کر کے ہم لوگ اپنا وقت گزارتے تھے۔ بہت دفعہ حکومت نے کسانوں کو سہولت دینے کا اعلان کیا تھا، مگر آج تک ہم لوگوں کے پاس تو ایک سہولت بھی نہ پہنچی۔ ایک دن ابا کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ اچانک وہاں پر ایک بزرگ آ گئے۔ ابا نے فوراً ہی اپنے ہاتھ صاف کیے اور ان کے پاس چلے گئے۔ وہ اللہ کے نیک بندوں کی بہت عزت اور قدر کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی جسے وہ پڑھ رہے تھے۔ میرے ابا کو دیکھ کر وہ مسکرائے اور کہنے لگے، تم بہت محنتی انسان ہو۔ مجھے یقین ہے اس بار تمہاری فصل بہت زیادہ ہوگی اور اس سے تمہیں بے حد نفع حاصل ہوگا۔ بزرگ کی دعا سن کر ابا کا دل خوش ہو گیا۔ ان بزرگ نے کہا کہ وہ میرے ابا کو ایک انعام دینا چاہتے ہیں۔ میرے ابا اس انعام کو قبول کریں اور اپنے قرضے اتاریں۔ ابا جانتے تھے اللہ اپنے نیک بندوں کو جو چاہے دکھا سکتا ہے۔ وہ کسی کے بھی حالات اللہ کے حکم سے دیکھ سکتے ہیں، اسی لیے یہ بات ان کے لیے انوکھی نہیں تھی۔ ان بزرگ نے ایک بہت ہی قیمتی انگوٹھی ان کو دی اور ابا کو کہا کہ وہ یہ بیچ کر اپنے گھر کے قرضے بھی اتاریں اور گھر کا راشن پانی بھی لائیں۔ ابا ایسا قیمتی تحفہ لیتے ہوئے ہچکچا رہے تھے، مگر انہوں نے کہا کہ اگر میرے ابا نے اس تحفے کو قبول نہ کیا تو انہیں برا لگے گا۔ ابا نے ان کا دل رکھنے کے لیے اسے قبول کر لیا۔ ساتھ ہی اس بزرگ نے انہیں نصیحت بھی کی کہ یہ انگوٹھی سنبھال کر نہیں رکھنی، بلکہ اس کو استعمال میں لانا ہے۔ انہوں نے اپنا سر ہلا دیا۔ ابا دل ہی دل میں اللہ کے شکر گزار بھی ہو رہے تھے کہ اللہ نے ان کی مدد کا سبب پیدا کر دیا۔ وہ بزرگ بہت ساری دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ گھر جا کر ابا نے ہم سب کو بتایا اور جیسا اس بزرگ نے کہا تھا ویسا ہی کیا۔ ابا کی سوچ سے کہیں زیادہ پیسے انگوٹھی کو بیچ کر حاصل ہوئے، کیونکہ اس کے اندر جو ہیرا جڑا ہوا تھا وہ بہت ہی قیمتی تھا۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ اگلی دفعہ جب وہ جنزادہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا، دیکھو میں نے تمہارے ابا کی مدد کر دی اور انہیں برا بھی نہیں لگا، نہ ہی کسی کو یہ معلوم ہوا کہ ان کی مدد کرنے والا ایک جنزادہ ہے۔ میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ان کی مدد تو کسی نیک بزرگ نے کی ہے۔ اور وہ میری طرف دیکھ کر بولا، وہ نیک بزرگ میں ہی تھا۔ میں نے ان کی شکل اختیار کی اور تمہارے ابا کو انگوٹھی دی، ورنہ تمہارے ابا کسی صورت یہ تحفہ قبول نہ کرتے۔ اس کی چالاکی پر میں اش کر اٹھی۔ اس نے میری خاطر میرے گھر والوں کی مدد کی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ ہمارے محلے میں اکثر لوگوں کو درختوں کے جھنڈ والے جنات تنگ کرتے ہیں، کیا وہ جن بھی وہی ہے جو لوگوں کو اگر وہاں دیکھ لے تو انہیں ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے اور ستاتا ہے؟ میرے سوال کے جواب پر اس نے کہا، وہاں پر تو بہت زیادہ جنات آباد ہیں۔ ہم جنات تو چھوٹے سے سوراخ میں بھی پورا قبیلہ لے کر گھس جاتے ہیں
اور اس درختوں کے جھنڈ میں تو ان کے کئی خاندان اپنے قبیلوں کے ساتھ آباد ہیں۔ کسی اور جن نے انہیں تنگ کیا ہوگا، کیونکہ اکثر جنات بہت شریر بھی ہوتے ہیں۔ دوسری مخلوق کو تنگ کر کے انہیں بہت مزہ آتا ہے۔ اکثر آپ کو گاؤں یا شہر میں کوئی آوارہ جانور گھومتے ہوئے نظر آئے تو یہ شریر جنات ہی ان کی شکل اختیار کیے ہوتے ہیں۔ جب کوئی انہیں پکڑتا ہے تو یہ فوراً غائب ہو جاتے ہیں۔ 2-3 دفعہ میں نے اپنے ابا کے منہ سے بھی سنا تھا کہ اکثر شریر جنات بھینس کے بچے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ان کی بھینسوں کا دودھ پی جاتے ہیں۔ جب ہمیں تھوڑا سا شک ہونے لگتا تو وہ فوراً ہماری نظروں کے سامنے سے ایسے غائب ہوتے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ان خیالات کو میں نے اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی اور اپنی توجہ اس جن زادے کی طرف کی۔ میرے ذہن میں یہی خیال چل رہا تھا کہ جن زادہ میری مدد کیوں کر رہا تھا۔ اس خیال کو میں نے لفظوں کا روپ دے دیا۔ میرا سوال سنتے ہی اس کے چہرے پر ایسی خوبصورت مسکراہٹ در آئی کہ میں بس اس کا چہرہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ اسے مجھ سے عشق ہو گیا ہے۔ میں نوجوانی کی دہلیز میں ابھی قدم رکھنے والی تھی۔ میرا ذہن اور دل ابھی خالی تھا۔ ذہن میں ابھی پختگی بھی نہیں آئی تھی۔ بڑی حد تک میرا ذہن ابھی بچکانا تھا۔ اس کے منہ سے ایسے الفاظ سنتے ہی میرے دل میں ہلچل مچنے لگی۔ پہلی دفعہ کسی کے منہ سے میں اپنے لیے محبت بھرے الفاظ سن رہی تھی۔ میرے کچے ذہن میں وہ فوراً نقش ہو گئے اور میں اپنا دل اسے دے بیٹھی۔ اس عمر میں کوئی بھی انسان ہمارا ذہن اپنی مرضی کے مطابق موڑ سکتا ہے۔ میرے چہرے سے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ عشق کی آگ دونوں طرف جل رہی ہے۔ ہم دونوں اس وقت میرے گھر کے صحن میں کھڑے تھے۔ مجھے داخلی دروازے کے پاس کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ یہاں سے غائب ہو جائے، اس سے پہلے کہ کوئی اسے دیکھ لے۔ میرے بہن بھائی اپنے اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ آج کل ان کے ٹیچرز کچھ زیادہ ہی سختی کر رہے تھے، اسی لیے وہ لوگ اسکول چلے جاتے تھے۔ اب اماں بھی انہیں اسکول بھیجنے پر زور دیتی تھی۔ مجھے بھی اماں نے کہا تھا کہ میں اپنی تعلیم کو دوبارہ شروع کر دوں۔ جب سے سیلاب نے ہماری فصل کو متاثر کیا تھا، اماں کو یہ احساس ستانے لگا تھا کہ پڑھائی بھی بے حد ضروری ہے۔ انسان کو روزگار کے بہتر مواقع حاصل ہو سکتے ہیں۔ پڑھا لکھا انسان زندگی میں بہت آگے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اسے جدید طریقوں کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے اور وہ ٹیکنالوجی کے استعمال کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ میرا دل پڑھائی میں بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ میں نے اماں کو ٹال دیا۔ مجھے ویسے بھی سارا دن گھر سے باہر پھرنے کی عادت ہو چکی تھی۔ ایک جگہ ٹک کر میں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اب تو جنزادے کے عشق نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ رہی صحیح کسر اس نے پوری کر دی تھی۔ ایک دن میں بھینسوں کو چارہ ڈال رہی تھی۔ اچانک مجھے جنزادے کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی کھڑا تھا، مگر آج مجھے وہ کچھ عجیب سا لگا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی نہ آئی اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں محبت کی کوئی رمق تھی۔ شکل تو اس کی وہی تھی، لیکن اس کی موجودگی مجھے کسی عجیب چیز کا احساس دلا رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اسے درختوں کے جھنڈ پر ملوں۔ وہ مجھ سے کوئی بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہے جو وہ یہاں نہیں کر سکتا۔ آج سے پہلے تو اس نے مجھے کبھی بھی وہاں پر ملنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ میں نے حامی بھر لی۔ بھینسوں کو چارہ ڈالنے کے بعد میں درختوں کے جھنڈ کے پاس چلی گئی۔ وہاں پر بہت خاموشی تھی۔ جنزادے کو میں نے آواز دی لیکن وہاں پر کوئی نہ آیا۔ ایسی خطرناک خاموشی اور سناٹا میرے دل کو عجیب وہموں اور وسوسوں میں مبتلا کر رہا تھا۔ اچانک درختوں کے جھنڈ کے اندر مجھے کچھ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہاں نگاہ دوڑائی تو وہی جنزادہ مجھے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس وقت بھی وہ مجھے عجیب ہی لگ رہا تھا۔ اس سے مجھے اپنائیت کا احساس نہ ہوا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ اس کے چہرے پر بہت عجیب سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ میرے سامنے آ کر وہ کھڑا ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بے حد لمبے آدمی کی شکل اختیار کر لی اور ہوا میں اڑنے لگا۔ میں تو ڈر کے مارے وہیں پر جام ہو گئی۔ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں دوڑ لگا دیتی۔ میں بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ڈرتے دیکھ کر وہ اونچے اونچے کہکہے لگانے لگا، جیسے میرا خوفزدہ ہونا اسے محسوس کر رہا ہو۔ کچھ دیر یوں ہی ہوا میں اڑنے کے بعد اس نے ایک خوفناک شیر کی شکل اختیار کی اور شیر کی طرح ہی دھاڑنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کوئی اندیکھی دیوار میرے ارد گرد قائم کر دی۔ میں وہاں سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ میرے بہت قریب آ کر وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ میں نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے۔ مجھے دیکھ دیکھ کر وہ خوشی سے پھول رہا تھا، جیسے مجھے تنگ کر کے اس کا 1 لیٹر خون بڑھ رہا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ آج ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ تو مجھ سے عشق کا دعوے دار تھا
اور آج اس نے مجھے تنگ کیا ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، کیسے اس عذاب سے اپنے آپ کو نکالوں۔ میں نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا، آج اگر میں یہاں سے زندہ نکل گئی تو دوبارہ میں کبھی اس جنزادے پر بھروسہ نہیں کروں گی اور نہ ہی اس سے کبھی کوئی کام کرواؤں گی۔ میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ وہ مجھے آج بچا لے۔ اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا، اب تو اس کی آنکھوں سے بھی آگ نکل رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک اور عجوبہ دکھاتا ہوں۔ میں نے اپنے سر کے اشارے سے اسے کہا کہ وہ یہ سب بس کر دے، مجھ سے اور نہیں دیکھا جا رہا، ورنہ میرا دل ڈر کے مارے یہیں پر پھٹ جائے گا۔ مگر اسے جیسے کوئی اثر ہی نہ ہوا، جیسے وہ اپنی ساری طاقت مجھے دکھا کر کوئی انعام پانا چاہتا ہو۔ میرے جیسی کمزور لڑکی کے آگے اسے اپنی طاقت دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اچانک اس نے ہر طرف اپنے ہاتھوں سے آگ کے گولے پھینکنے شروع کر دیے۔ ہر طرف آگ ہی آگ تھی اور دھواں اٹھنے لگا۔ اس دھوئیں میں مجھے اپنا سانس اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے خوف کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد جب میں نے آنکھیں کھولیں تو سب کچھ صحیح سلامت تھا، کہیں پر بھی آگ کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں دوبارہ اس جھنڈ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جنزادہ ایک طرف کھڑا میرا منہ دیکھ رہا تھا۔ اس جھنڈ میں مجھے ایسا لگا جیسے کوئی اور بھی ہے، کوئی تیسرا وہاں آ رہا ہے۔ وہ بھی وہی جنزادہ تھا۔ میں نے دونوں کی شکلیں دیکھیں تو وہ بالکل ایک جیسی تھیں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان میں سے اصل والا کون ہے۔ جو بعد میں آیا تھا وہ بہت غصے میں تھا۔ پہلے سے موجود جنزادے کو غصے سے اس نے کہا کہ اس نے اس کی شکل کیوں اختیار کی ہوئی ہے اور وہ کیوں مجھے تنگ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اصل جنزادہ وہی تھا جو بعد میں آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے اپنائیت کا احساس ہوا اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت کا جہان بسا ہوا تھا۔ ایک دم مجھے تحفظ کا احساس ہونے لگا۔ اس نے میرے ارد گرد اندیکھی دیوار کو ختم کیا اور مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ وہ اس بہروپیے جنزادے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بہروپیہ جنزادہ بار بار اسے یہی کہہ رہا تھا کہ وہ تو بس مجھے تنگ کر رہا تھا، اسے لوگوں کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، بس یہ ایک چھوٹی سی شرارت تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ شرارت کرنے کے بعد وہ مجھے چھوڑنے والا تھا۔ اس کا ارادہ مجھے کوئی جانی نقصان پہنچانے کا نہیں تھا، لیکن میرے جنزادے کو اپنے غصے پر قابو نہیں تھا۔ وہ اسے دھمکیاں دے رہا تھا کہ وہ اس کے ہاتھوں سے آج قتل ہو جائے گا۔ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ اس کی شکل اختیار کرے اور اس کی محبوبہ کو تنگ کرے؟ اگر اسے شرارت کرنی ہی تھی تو وہ کسی اور کے ساتھ ایسی حرکتیں کرے۔ اس نے غصے کے ساتھ زور سے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ دوسرا جنزادہ بھی غصے میں آ گیا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے۔ وہ لوگ فضا میں اڑ کر ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے۔ ان کے سروں پر سینگ بھی آ گئے۔ وہ سینگ بھی کسی تیز دھار چاقو کی طرح تھے۔ دور سے ہی ان کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ میں پہلی دفعہ دو جنوں کو آپس میں لڑتا دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ زندگی ایک دن ایسا بھی کچھ دکھائے گی کہ میری خاطر دو جن آپس میں لڑیں گے۔ اسی دوران وہاں پر بے شمار بلیاں اور کتے آ گئے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی انسانی شکل اختیار کر رہے تھے۔ انہوں نے ان دونوں جنات کو آپس میں لڑنے سے روک دیا۔ جنزادے نے مجھے کہا کہ میں یہیں پر کھڑی رہوں، کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ خود مجھے میرے گھر چھوڑ کر آئے گا۔ کچھ دیر بعد وہ سب وہاں سے غائب ہو گئے۔ 5 سے 10 منٹ کے بعد جنزادہ آیا اور اس نے مجھے حفاظت کے ساتھ میرے گھر چھوڑا۔ گھر جا کر بھی میرے ذہن سے وہ سب کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ وہ دوسرا جنزادہ نہ جانے کیوں میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ یہی باتیں سوچ سوچ کر اگلے دن مجھے بہت زیادہ تیز بخار ہو گیا۔ مجھ سے چارپائی سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میری حالت اس قدر خراب تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ تقریباً 1 ہفتے تک میں چارپائی سے لگی رہی۔ کوئی دوا میرے اوپر اثر نہیں کر رہی تھی۔ ادھر خوف میرے اندر سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ میں بس بار بار یہی سوچتی تھی کہ اگر اس دن وہ جنزادہ مجھے بچانے کے لیے نہ آتا تو نہ جانے وہ جن میرا کیا حال کرتا۔ شاید میری لاش بھی کسی کو نہ ملتی۔ موت کا خوف بہت ڈرا دینے والا ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میں روز قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈرنے لگ گئی تھی۔ مجھے اندھیرے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ عاشق جنزادہ بھی مجھ سے ملنے کے لیے نہ آیا۔ ویسے بھی اس دن جب 2 جنات کو میں نے لڑتے ہوئے دیکھا تھا، تب سے میرے دل میں جنزادے کے لیے جو جذبات تھے وہ سب ختم ہو گئے تھے۔ میں اسے دوبارہ ملنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ وہ کبھی مجھ سے ملنے نہ آئے۔ آہستہ آہستہ میرا خوف ختم ہو رہا تھا، لیکن بہت زیادہ اونچی آوازیں مجھے ڈرا دیتی تھی۔ پہلے میں آدھی رات کو بھی اندھیرے میں چھت پر چلی جایا کرتی تھی۔
لیکن اب میں ڈر جاتی تھی، اکیلے میں اندھیرے کے اندر جا ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ میرا واحد خوف تھا جو ابھی کم نہیں ہوا تھا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی کوئی جن مجھ پر حملہ کر دے گا۔ اماں کو بھی میری حالت پر شک ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھتی تھی کہ کیا مجھے کسی چیز نے ڈرایا ہے جو میں ایسے خوف میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ میں نے اماں سے یہی کہا کہ ایک دن اندھیرے میں کوئی بلی آ گئی تھی جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ تب سے میرے اندر وہ خوف بیٹھ گیا ہے جسے میں ابھی تک اپنے اندر سے نکال نہیں پائی۔ ایک دن میں کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی اور جنزادہ آ گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے تھوڑا تھوڑا ڈر لگنے لگا۔ اس نے میرا چہرہ پڑھ لیا تھا۔ وہ بولا، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میری وجہ سے تمہیں وہ دن دیکھنا پڑا۔ وہ مجھے کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل پگھلنے لگا۔ وہ بولا، ہم دونوں کو سخت سزا دی گئی تھی۔ ہمارے قانون میں بغیر وجہ کے جنات کا آپس میں لڑنا سختی کے ساتھ ممنوع ہے۔ اگر کوئی وجہ بھی ہو تو تب بھی ہماری عدالت کے اندر اس مسئلے کو رکھنے کا حکم ہے۔ خود سے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، ایسا کرنے کی صورت میں سزا ملتی ہے۔ اتنے دنوں سے میں سزا ہی کاٹ رہا تھا۔ میں نے بہت سوچا ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ پاؤں گا۔ میرے ساتھ اگر تم رہو گی تو میرے دشمن تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ویسے بھی جنات کے ساتھ تم کبھی بھی گزارا نہیں کر پاؤ گی، اور سب سے بڑی بات، تم ابھی بہت چھوٹی ہو۔ تمہاری شادی کسی انسان کے ساتھ ہی ہو تو بہتر ہے۔ ابھی تمہارے پاس بہت وقت پڑا ہے، زندگی بہت لمبی ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے بہترین انسان کے ساتھ شادی کرو۔ اپنا خیال رکھنا۔